یہ رقم جاتی ہے، اور اس کا بھی 10% ایٹ لیسٹ ریزرو کے طور پہ اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوا دینا پڑتا ہے، اور اسٹیٹ بینک گاہے بگاہے اس ریزرو کے اندر اضافہ کرتا رہتا ہے. جیسے جیسے بینک کا سٹرکچر، مالی سٹرکچر فروغ پائے گا، ویسے ویسے وہ بینک اپنے ریزرو میں سے نکال کے اسٹیٹ بینک کو جمع کروائے گا، تاکہ کبھی بھی بینک اگر دیوالیہ ہو جائے تو اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ریزروز میں سے کھاتے داروں کو اس کی رقم دے سکے. تو بنیادی طور پر یہ تمام کے تمام جو بینکنگ سسٹم ہے، چاہے وہ کنونشنل ہے، چاہے وہ اسلامک بینکنگ سسٹم ہے، یہ سارا کا سارا بینکنگ سسٹم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی وضع کردہ ہدایات اور اصول و ضوابط کی روشنی میں ہوتا ہے. اور اسٹیٹ بینک میں باقاعدہ طور پہ ایک شریعہ بورڈ موجود ہے جو کہ شریعہ کمپلائنس کرتے ہوئے شریعہ کے مطابق بینکوں کو کام کرنے کی گائیڈ لائن بھی دیتا ہے اور اس کے اصول و ضوابط اور قواعد بھی بتاتا ہے. اب جب ہم اسلامک بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو اسلامک بینکنگ سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنونشنل بینکنگ میں کیا کیا کام ہوتے ہیں. ایک کام تو جو بڑا اہم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لوگوں کی امانتوں کا تحفظ کرتا ہے. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کم و بیش 40 کے قریب یہاں پہ آپ علماء اور عالمات تشریف فرما ہیں. آپ میں سے بینک میں اکاؤنٹ کس کس کا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے. 1 2 3 4 5 6. اچھا، ابھی ہاتھ کھڑا نہیں، ہاتھ کھڑا رہنے دیجیے. ابھی آپ میں سے جو ملازمین ہیں اور جن کی تنخواہ بینک میں آتی ہے وہ اپنے ہاتھ نیچے کر لیجیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 اور 10. یہ 10 افراد ایسے ہیں جو جن کے اکاؤنٹ بینک میں موجود ہیں اور وہ ملازم نہیں ہیں. پاکستان کا معاملہ بھی یہی ہے. پاکستان میں اکثر بینکس میں اکاؤنٹ ان کے ہیں جو کہیں نہ کہیں ملازم ہیں اور جن کی تنخواہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے. جن 10 افراد نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، یہ صرف مجھے بتا دیجئے ان کے بینکوں کے نام کیا کیا ہیں جہاں پہ ان کا اکاؤنٹ ہے. جی، عسکری بینک، میزان بینک، موورز، اوکے ٹھیک ہے جی. ایچ بی ایل، جی ایم سی، میزان، ایچ پی ایل یو بی ایل، بینک الفلاح، الائٹ، بینک اسلامی. کون سا والا؟ دبئی بینک اسلامی ہے، صرف بینک اسلامی، بینک اسلامی، میزان. ان 10 میں سے 4 میزان کے اور 1 بینک اسلامی کا. نہیں، الائٹ ابھی اسلامی نہیں ہے. ونڈو ہوگی، ونڈو کی بات نہیں کر رہے، پیور اسلامی کی بات کر رہے ہیں. میزان بینک پیور اسلامک بینک ہے. یعنی اس پورے حال میں جو بینکنگ سیکٹر تنخواہوں کے علاوہ آپریٹ کر رہا ہے، اس میں 10 میں سے 5 کے اسلامک بینک میں ہیں اور ان 5 میں سے 4 کا میزان میں ہے اور 1 کا بینک اسلامی میں ہے. یعنی 50% اسلامک بینک ہے، 50% کنونشنل بینک کے اندر ہے، اور جو 50% اسلامک ہے ان میں سے 80% کا تعلق میزان بینک کے ساتھ ہے اور 20% کا تعلق دیگر بینکوں کے ساتھ ہے. یہ ایک چھوٹی سی پکچر آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. اور یہ جو 10 افراد میں سے 5 کے اسلامک بینک میں ہیں، یہ جو ٹوٹل یہاں پہ ہم 50 بیٹھے ہوئے ہیں، ان 50 میں سے 5 یعنی 10% جو ہیں وہ اسلامک بینک کے اندر کام کر رہے ہیں. باقی جو لوگ ہیں وہ اسلامک بینک میں کام نہیں کر رہے. اور ہم سب کا تعلق شعبہ اسلامیات کے ساتھ ہے. اٹ از جسٹ اے جسٹر. جی، اب دوبارہ آ جائیے اپنے موضوع کی طرف. ہم نے کہا تھا کہ یہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ یہ بے ہے، یہ ربا کی مثل ہے، یا ربا بے کی مثل ہے. لیکن قرآن پہ اس کو بھی بیان کرتا ہے کہ کیسے آپس میں مثل ہو سکتے ہیں نا. فرق ہے ان کے اندر، ربا میں اور بے میں فرق ہے. بالکل اسی طریقے سے اسلامک بینک میں اور کنونشنل بینکنگ کے اندر فرق ہے. چاہے آپ اسے کہیں 10% فرق ہے، بہرحال وہ فرق ہے.
چاہے وہ فرق بنیادی طور پہ نیت کا فرق ہے، وہ فرق اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. اچھا میں ایک اور بات بتا دوں، میں کسی بھی اسلامک بینک کا شریعہ ایڈوائزر نہیں ہوں. یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اگر میں کسی اسلامک بینک کا شریعہ ایڈوائزر ہوں تو میں یقینی طور پہ اسلامک بینکنگ کی طرف آپ لوگوں کو مائل کروں گا اور ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ میں ہوں نہیں کسی بھی اسلامک بینک کا شریعہ ایڈوائزر. اسی وجہ سے میرے اوپر کم سے کم یہ والا الزام نہیں آئے گا مفتی صاحب. اوکے جی، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ بینک میں اکاؤنٹ ہے آپ لوگوں کے، اور صرف آپ کوئی 50 کی گیدرنگ میں سے 5 کے اسلامک بینک میں ہیں اور باقیوں کے دیگر بینکوں کے اندر ہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ ان اکاؤنٹ کا آپ کو فائدہ کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ نے پیسے رکھوا دیے، وہ تو میں نے بتا دیا. جی بتائیے فائدہ کیا ہے اس کا؟ اکاؤنٹ کا فائدہ کیا ہے؟ آن لائن ٹرانزیکشن کرنے میں فائدہ ہوتا ہے. ویری گڈ، زبردست. اسے کہتے ہیں ٹرانسفر آف منی. آپ نے رقم کی منتقلی کرنی ہے. آن لائن ٹرانسفر سے پہلے چیک دیے جاتے تھے، چیک جمع ہوتے تھے، چیک جمع ہونے کے بعد پھر وہ اس کی مین برانچ میں بھیجا جاتا تھا، وہاں سے پاس ہوتا تھا، پھر وہ رقم 2 3 4 دنوں میں رقم آتی تھی اکاؤنٹ میں. اب آن لائن ٹرانسفر کیا ہے؟ ادھر آپ نے چیک جمع کرایا، بندہ گوادر کے اندر انتظار کر رہا ہے پیسوں کا، وہاں پہ آپ کی کوئی کنسائنمنٹ آنی ہے، تو وہاں پہ میزان بینک کے اندر جیسے ہی انہوں نے آپ نے چیک آن لائن ٹرانسفر کیا، ود ان سیکنڈ میزان بینک گوادر کے اندر آپ کے اکاؤنٹ کے آگے وہ پیسے ظاہر ہو گئے اور دوسرا بندہ وہاں سے پیسے نکال لینے میں کامیاب ہو چکا. آن لائن ٹرانسفر، رقوم کی منتقلی. بینک رقوم کی منتقلی کا کام کرتا ہے. اور رقم کی حفاظت، رقم کی حفاظت ہے. ہم نے شروع میں بات کر دی، امانت ہے. امانت کی حفاظت ہے. گھر میں آپ رکھ نہیں سکتے، چور ڈاکہ پڑ سکتا ہے. اس کے اگینسٹ کاروبار کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں. جی کاروبار کے لیے اگر ہیوی اکاؤنٹ ہے تو اس کے اگینسٹ پیسے بھی دیتے ہیں، نوکری بھی دیتے ہیں. اگر آپ نے 5 کروڑ روپے کا اپنا اکاؤنٹ مینٹین کیا ہوا ہے، ایک آدھ بچے کو نوکری بینک میں پرانے زمانے میں مل جایا کرتی تھی، آج کا مجھے نہیں پتا ویسے. جی اور آپ لوگ بینکنگ کرتے ہیں، مجھے بتائیے بینکنگ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے بتایا ٹرانسفر آف منی ہے. سارے کام ہی اس کے اوپر آگے ہیں، فیسز پے ہو جاتی ہیں، فیسز پہ فیول ڈلوا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور بہت سارے بل جمع ہو جاتے ہیں، بل جمع ہوتے ہیں بینک کے اندر، بینک آپ کے بل جمع کرتا ہے. اور اے ٹی ایم سے آپ کسی جگہ پہ بھی کسی جگہ سے بھی آپ کو رقم کی ضرورت پڑی، آپ نے اے ٹی ایم سے نکال لی. پہلے کیا ہوتا تھا؟ رات کا ٹائم ہے، رات کے ٹائم پہ بینک نہیں کھلتے تھے، آپ کو رقم کی ضرورت پڑ گئی، اچانک ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا، 20,000 روپے چاہیے تھے، پیسے گھر میں نہیں تھے، آپ گئے اے ٹی ایم کے ذریعے سے آپ نے پیسے نکلوا لیے اپنی مرضی کے مطابق. کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہے تو کسی جگہ بھی آپ اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں. پیمنٹ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی جگہ پر، اپنی جو چیز بھی آپ پرچیز کر رہے ہیں اس کی پیمنٹ کارڈ کے ذریعے سے، جو کہ بینکنگ سیکٹر کے ذریعے سے آپ کے پاس آیا. اور مالی حیثیت کا تعین بھی، بینک کے اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ بنے گا نا، ہاں، وہ پوری جو ٹریل ہوتی ہے، ٹریل ہوتی ہے. آپ کی منی ٹریل آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا امریکہ کا ویزا جاری ہونا ہے کہ نہیں جاری ہونا. آپ کا مینٹین اچھا ہے نا، اگر اکاؤنٹ 20-25 لاکھ روپے چل رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور آپ جب اسٹیٹمنٹ کو جمع کراتے ہیں اپنے ویزا لینے کے لیے امریکہ کا، برطانیہ کا یا ناروے کا، آپ نے جانا ہے وہاں، پھر وہاں جا کے پکے رہنا ہے، تو یہ آپ کو مدد دیتا ہے. یہ بینکنگ سسٹم آپ کو مدد دیتا ہے ویزا لینے کے اندر. جی اور بین الاقوامی ادائیگیاں کرنی ہیں آپ نے باہر سے کوئی کنسائنمنٹ منگانی ہے، آپ نے کنٹینر منگانا ہے باہر سے، تو اس کے لیے آپ کی ایل سی کھلنی ہے، لیٹر آف کریڈٹ کھلنا ہے، تو بینک وہ لیٹر آف کریڈٹ کھول کے دیتا ہے. بینک اس بات کی گارنٹی دیتا ہے یہ بندہ پیسے دے گا، آپ اس کے نام پر کنٹینر چائنا سے بھیج دیں، ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں. بینک یہ کام کرتا ہے. گاڑی لینے کے لیے آپ کو قرضہ دیتا ہے، مکان بنانے کے لیے آپ کو قرضہ دیتا ہے، جسے آپ لیز کہتے ہیں. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن آپ کو ہاؤس گھر بنانے کے لیے قرضہ دیتی. جی اور سوچیں کیا کام کرتا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ ڈر ہوتے ہیں، وہ سیونگ بینک کا پیمنٹ رول تو یہی ہے نا سر میں. آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، آپ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. ٹرانسفر آف منی ہم نے پہلے بات کر لی، ایسے ہی ہے. کوئی خاص بات ہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟
جی میں آتا ہوں بات کی طرح، ظاہر بات ہے میں پہلے دیکھ لوں نا کہ آپ لوگوں کی انکم کتنی ہے نا. سر زمین فلج کرانے کے معاملے میں زبردست. آپ نے بینک سے قرضہ لینا ہے، بینک سے قرضہ لیتے وقت آپ کو کوئی چیز فلش کرانی پڑے گی، رہن رکھوانا پڑے گا. آپ زمین کو رکھواتے ہیں، سونے کو رکھواتے ہیں، زیورات ہو جاتا ہے گھر کی زبردست لاکرز اویلیبل ہوتے ہیں. آپ کی اہم قیمتی ڈاکومنٹس زیورات بینک کے لاکرز کے اندر محفوظ ہوتے ہیں. ایک چابی آپ کے پاس ہوتی ہے، ایک بینک کے پاس ہوتی ہے. جب بھی آپ کو اپنے زیورات اور اہم کاغذات چاہیے آپ بینک کے پاس جائیں گے، اپنی چابی استعمال کریں گے، بینک کی چابی استعمال ہوگی، اور اس کے بعد وہاں سے اپنی چیزیں لے لیں گے، نکال لیں گے، رکھ لیں گے، جمع کر لیں گے. بڑا اہم ہے. اور بینک اس کے عوض میں کیا کرتا ہے؟ آپ سے ایک مخصوص رقم چارج کرتا ہے. اب بینک جتنی بھی یہ فیسلٹی دیتا ہے کیا یہ فری آف کاسٹ دیتا ہے؟ نو. بینک اس کے بدلے میں چارج کرتا ہے، لاکرز اس کا چارج کرتا ہے. آپ نے بنایا نہیں کریڈٹ کارڈ بنایا، اس کی سالانہ فیس ہے. بعض بینک چیک بک مفت دیتے ہیں، بعض بینک چیک بک کے اوپر پیسے چارج کرتے ہیں. آپ نے پے آرڈر بنوایا ہے، پے آرڈر کے اوپر چارج ہوتا ہے. ہوتے ہیں. ایپس نکلی ہوئی ہیں تو ایپس کے پیسے جو ہے نا وہ ٹرانسفر کریں تو اس پہ پیسے کاٹ 2-4 پہ کٹتے ہیں، میسیجنگ کے پیسے کاٹ. میسیجنگ کے پیسے ہوتے ہیں. تو یہ جو بینک جتنی بھی سروسز دیتا ہے ان تمام سروسز کے اگینسٹ وہ پیسے چارج کرتے ہیں. حق الخدمت ہے اس کی، اور یہی حق الخدمت بینک کا نفع ہے. یہ ہم سب کنونشنل بینکنگ کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہی بی آئی نہیں، آپ اسلامک بینکنگ میں آ جائیں. میزان بینک یا کوئی بھی بینک پاکستان میں 5 اسلامک بینک فل فلیج اسلامک بینک ہے. میزان بینک ہے، ایم آئی بی ہے، فیصل ہے، دبئی اسلامک بینک ہے. یہ سارے کام یہ بینک کرتے ہیں اور یہ ان کا نفع ہے. یہ بل بھی جمع کراتے ہیں. آپ نے حج کرنا ہے تو حج کرنے کی رقم آپ نے بینک میں جمع کرائی. آپ ڈائریکٹ وزارت مذہبی وہ میں جا کے جمع نہیں کراتے، آپ بینک کے تھرو جمع کراتے ہیں. اگر یہ بینک نہ ہو تو آپ کا حج بھی نہیں ہوگا اس طرح آج کل کے زمانے میں. یعنی حج کرنے کے لیے بھی آپ بینک کے مرہون منت ہیں. صرف فرق کہاں پہ اب آ رہا ہے؟ یہ تمام حق الخدمت کے عوض لیا جانے والی رقم کنونشنل کے اندر بھی ہے اور اسلامک بینکنگ کے اندر بھی ہے. فرق آ رہا ہے وہ جو امانتیں کنونشنل کے اندر روایتی بینکوں میں آپ نے رکھوائی اور اس کے اگینسٹ آپ نے سود لیا یا بینک نے سود دیا، اور اسلامک بینک میں جمع ہونے والی رقم جو کہ آپ نے مزاربت کے اصول کے تحت جمع کرائی، تو اب بینک اس رقم سے مزاربت یا مزاربت ایسی دیگر پروڈکٹس کا استعمال کرے گا. بینک جتنی بھی مختلف قسم کی کاروباری سکیم لے کر آتا ہے اسے ہم بینک کی پروڈکٹ کہتے ہیں. یہ بینک کی پروڈکٹ ہے. جیسے مشارکہ بینک کی ایک پروڈکٹ ہے، مزاربہ بینک کی ایک اور پروڈکٹ ہے، مرابحہ بینک کی پروڈکٹ ہے، بے سلم بینک کی پروڈکٹ ہے، بے استثناء بینک کی پروڈکٹ ہے، ڈیمینیشنگ اجارہ کم ہوتا ہوا اجارہ بینک کی پروڈکٹ ہے. تو یہ ساری کی ساری بینک کی مختلف قسم کی پروڈکٹس ہیں جو کہ بینک اپنے پاس موجود کھاتے داروں کی طرف سے آئی ہوئی رقوم کے ذریعے سے اس رقم کو آگے منتقل کرتا ہے. چاہے کنونشنل بینک ہے چاہے اسلامک بینک ہے، ایک کام کرتے ہیں، بڑا اہم کام ہے. زر اعتباری کی تخلیق. بینک اعتباری زر کا خالق ہے. بینک اعتباری زر پیدا کرتا ہے. یعنی بینک کے پاس 10 کروڑ روپے آ گئے تو بینک کے پاس وہ 10 کروڑ روپے نہیں ہے، بینک کے پاس وہ 12 کروڑ 50 لاکھ روپے ہیں. 20 کروڑ آ گئے تو وہ 20 کروڑ نہیں ہے، وہ بینک کے پاس 25 کروڑ ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب بینک کے پاس رقم رکھوائی جاتی ہے، بینک آگے جب کسی کو وہ رقم دیتا ہے خرچ کرنے کے لیے یا کسی کو قرضہ دیتا ہے یا اس سے آگے وہ اسے خرچ میں لے کر آتا ہے، تو وہ ساری رقم ایک ہی دفعہ خرچ نہیں ہوتی.
وہ ساری رقم ایک ہی دفعہ کنزیوم نہیں ہوتی ہے، اس میں سے تھوڑی رقم خرچ ہو گئی، اور جو رقم خرچ ہوئی ہے وہ جس کے پاس گئی ہے وہ ساری رقم آگے نہیں خرچ کرتا، یا اگر خرچ بھی کرتا ہے جس کو بھی جائے گی تو وہ آگے بینک میں پھر رکھوا دے گا، اور بینک پھر اس رقم کو جو دوسرے بینک میں رکھی ہوئی ہے وہ ساری رقم خرچ نہیں کرتا، وہ کچھ دیتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ اس طریقے سے ایک خود بخود بینک کی اندر رکھوائی گئی رقم کے اندر اس کے حجم میں ایک تھوڑا سا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کھاتوں کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کھاتے زیادہ رقم بتا رہے ہیں اور بینک کے پاس بیگ کے اوپر کم رقم موجود ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں زر اعتباری کی تخلیق، کریشن آف منی۔ تو بینک زر اعتباری کی تخلیق کرتا ہے، اسی طریقے سے اسلامک بینک بھی زر اعتباری کی تخلیق کرتا ہے۔ کھاتوں کے اندر رقم زیادہ آ رہی ہوتی ہے اور ایکچوئل بینک کے پاس جو ریزروز ہوتے ہیں وہ کھاتوں کے مقابلے پہ کم ہوتے ہیں، اور آلموسٹ یہ 25% جو کوانٹم ہوتا ہے کھاتوں کے اندر اصل سے زیادہ بن جاتا ہے۔ جب اسلامک بینک کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ان تمام امور جو کہ کنونشن کے اندر حق الخدمت کے ہیں اس کو استعمال میں لا کے اپنا نفع کماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی میں نے آپ کے سامنے پورٹرس کا نام لیا ہے، مشارکہ کا، مزاربہ کا، مرابحہ کا، بے سلم کا، بے استثناء کا، ڈیمینشنگ اجارہ کا یا مطلقاً اجارہ کا، یہ تمام کے تمام امور سر انجام دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ نفع حاصل کرتا ہے، اور وہ جو نفع ہے وہ پھر اپنے کھاتے داروں کے اندر تقسیم کرتا ہے۔ میں بے سلم کی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ بے سلم میں کس طرح کام ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں مستقبل میں کسی چیز کے حصول کے لیے ہم بے سلم کرتے ہیں، قیاس تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بے سلم ہونی نہیں چاہیے، جائز ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو آپ کا ایجاب و قبول اس بات کا متقاضی ہے کہ جب آپ نے رقم دی ہے تو بدلے میں آپ کو شے ملے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کے جواز کا حکم اور اس کے اوپر تعامل ہے، تو اس تعامل کی وجہ سے، عمل پذیری کی وجہ سے بے سلم کو جائز قرار دیا گیا۔ باقی فقہ کی کتابوں میں اس کی 10 شرائط موجود ہیں کہ بے سلم کس وقت ویلڈ ہوگی اور کس وقت ویلڈ نہیں ہوگی، تو بینک بے سلم کرتا ہے اور وہ متوازی بے سلم کرتا ہے، اور دونوں بے سلم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ کار، ہم نے اگر فیکٹری سے ایکس ٹائپ کی کار لینی ہے تو ہمیں کوئی 6 ماہ کے بعد 9 ماہ کے بعد اس کی ڈلیوری ملتی ہے۔ بینک سے ایک آدمی کار لینے کے لیے رقم کا تقاضا کرتا ہے تو بینک کہتا ہے میں آپ کو رقم نہیں دوں گا، میں آپ کو کار دوں گا۔ معاہدہ بینک سے ہو جاتا ہے کار کی ڈلیوری کا۔ وہ اس کار کی ڈلیوری کے اندر ساری رقم بے سلم کرنے والا صارف اکٹھی نہیں جمع کراتا، وہ بینک سے کہتا ہے میں آپ کو ادھار دوں گا، قسطوں کے اندر آپ سے یہ وصول کریں گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قسطوں کے اوپر اشیاء کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اس میں قیمت کا تعین ایک ہی دفعہ ہو جانا ہے، بار بار قیمت کو ری ویلیو نہیں کریں گے۔ ایک طرف خریدنے والے سے بینک کا معاہدہ ہو گیا تو دوسری طرف بینک فیکٹری سے معاہدہ کرتا ہے کہ مجھے آپ کار کتنے عرصے میں دیں گے۔ بینک کو فیکٹری سے کار ایکس فیکٹری پرائس کے اوپر مل جائے گی، اور جب بینک نے آگے وہ کار وصول جابی کے بعد اس کار کے لینے والے کو کار حوالے کی تو بینک کو جس آدمی نے بینک سے کار خریدی ہے اگر وہ 50 لاکھ کی کار ہے تو اقساط کی بنیاد پہ اگر وہ 55 لاکھ روپے اس کار کی پرائس قسطوں میں دیتا ہے 5 سال کی قسطوں میں، تو بینک کو 5 لاکھ روپے کا نفع ہوگا۔ یہ جو 5 لاکھ کا نفع ہے بینک یہ اسے وصول کر رہا ہے، تو بینک
اپنے ان تمام کھاتے داروں میں جن کی طرف سے اسے رقوم حاصل ہوئی ہے اور ان نفعوں کو جو کہ ہر بندے کے ساتھ الگ الگ کیلکولیٹ ہو رہا ہے ایئرلی سال کی بنیاد کے اوپر جمع کر لیا جائے گا اور کھاتے داروں میں ان کے حصوں کی نسبت سے وہ تقسیم کر دیا جائے گا.